الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق فرمائی ہے، اور جیسے پچھلی قسط کے اندر عرض کیا تھا کہ تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی رکھی ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے all the human beings as human beings they are equal in the eyes of Allah۔ اللہ کی نظر کے اندر انسان ہونے کے ناطے سے سب کے سب برابر ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر سے اور مؤنث سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں مختلف گروہوں کے اندر، مختلف گروپوں کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے اور بانٹا ہے۔ وقبائل، اور تمہارے بہت سارے قبیلے ہم نے بنائے ہیں، یہ قبیلہ مختلف قبیلہ ہے، یہ مختلف قبیلہ ہے۔ لتعارفوا، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان سکو، تمہیں پتہ ہو کہ یہ شخص کون ہے اور تمہیں پتہ ہو کہ یہ شخص کون ہے۔ تمام کے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے عامتاً شکلیں ایک قسم کی دی ہیں، اس انداز میں کہ دونوں آنکھیں سب کو دی ہیں، دو آنکھیں، ایک ناک درمیان میں سب کو دیا ہے، درمیان ادھر ایک منہ دیا ہے، دو کان انسانوں کو دی ہوئی ہیں، اور یہ تمام کے تمام چہرے کے سامنے والے حصے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اوپر بال دیے ہوئے ہیں۔ اکثر یہ الگ بات ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا کچھ لوگ ڈسیبل ہیں یا کچھ لوگوں کو، لیکن جنرل عام بات کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام کو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں اس لحاظ سے۔ تو ایک لحاظ سے تمام کے تمام کو سیم بنایا ہے کہ سب کو دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک، ایک منہ، اور منہ کے اندر دانت دی ہوئی ہیں، اور منہ کے اندر ایک زبان دی ہوئی ہے، اور چہرہ سامنے رکھا ہوا ہے، اوپر بال رکھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کا تمام ایک سر بنایا ہوا ہے، نیچے گردن تمام کے تمام لوگوں کی اس طرح ہے، اور پھر پیچھے درمیان میں اس کا جسم ہے، اس کے بعد نیچے کی طرف جاؤ تو اس کے دو ٹانگیں ہیں، سائیڈ میں جاؤ تو اس کے دو لمبے لمبے ہاتھ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے سب کو دیا ہے جنرلی، لیکن ہر ایک کو اپنے انداز کے اندر پھر مختلف بھی بنایا ہے کہ چہرے کے اندر اگرچہ وہ جو فیچرز ہیں کہ ناک، دو آنکھیں، منہ سب کو دیا ہے، لیکن ہر ایک کا چہرہ الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً 6.5 یا 7 بلین 6.5 یا 7 بلین لوگ ہیں، 7 بلین۔ There are approximately 7 billion people on the face of the earth دنیا کے اندر، لیکن ہر ایک کو اللہ رب العزت نے مختلف رکھا ہے کہ اگر سب کو ایک ہی چہرہ دے دیتے اور سب ایک ہی
ٹھپے کے لگتے، ایک ہی انداز کے اندر لگتے، تو آپ کو پتہ نہ چل سکتا کہ یہ میرے والد ہیں یا یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرا بھائی ہے یا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے یا یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے یا میری یہ آنٹی ہے، دادی ہے یا نانی ہے۔ اس کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ فرق کرنے کے لیے یہ میرے دوست ہیں یا یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے قریبی ہیں یا میرے دور ہیں، اگر سب کا چہرہ ایک ہی قسم کا ہوتا، ایک ہی قسم کا، تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اگر ٹوئنز ہوتے ہیں، جوٹا ہوتے ہیں، جوڑواں جس کو ہم کہتے ہیں، جوڑواں ہوتے ہیں، اور ٹوئنز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیکل ٹوئنز کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ان آئیڈینٹیکل، کہ وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، بالکل ایک دوسرے کی طرح نہیں ہوتے۔ تو جو آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں جوڑواں، وہ ٹوئنز جو ایک دوسرے کی طرح ہو بہو لگتے ہیں، تو بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں اور انسان کو ان کے درمیان فرق پتہ ہی نہیں چلتا، فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے بھی اس طرح کتنے واقعات آئے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے بھی اس طرح واقعات آئے ہوں گے۔ میرے سامنے 2 واقعات اس طرح آئے ہیں، 2 بھائی تھے آپس کے اندر، اور بالکل ان کا چہرہ ہو بہو آپس کے اندر لگتا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع کے اوپر 2 بہنیں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اور ان دونوں کے چہرہ ہو بہو ایک دوسرے کی طرح، بلکہ بعض اوقات میں ان کی والدہ کو یا والدہ کو کہتا کہ یہ میرے کلاس کے اندر ہیں، میں ان کو پڑھاتا ہوں اسکول کے اندر، اور میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، خاصتاً اسکول کے اندر چونکہ یونیفارم ہوتی ہے اور سب بچوں کے ایک ہی قسم کی جرسی، ایک ہی قسم کی ٹراؤزر، ایک ہی قسم کی وہ شرٹ ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ دونوں بھائی ایک ہی کلاس کے اندر، یا یہ جو بہنیں ایک ہی کلاس کے اندر، تو اب مشکل ہو جاتا، اور خاصتاً جب باہر جاتے تو ان کا چہرہ دونوں کا الگ کرنا۔ تو پھر اس کے والدین نے مجھے بتلایا کہ ان میں سے ایک کے سر کے ایک حصے کے اوپر تھوڑا سا ایک طرح کا مارک ہے، اور دوسرے کے سر کے اوپر اس طرح مارک نہیں ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اب یہ ہے کہ جب بھی مجھے پتہ چلنا تو اس کے سر کے اوپر ایک چھوٹا سا مارک اس سے پتہ چل جاتا، داغ اس کے اوپر پتہ چل جاتا کہ یہ چھوٹا ہے، اور یہ یعنی یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے، یا یہ 2 ہے اور یہ 1 ہے۔ چھوٹے بڑے کا مطلب چند منٹوں کا ان کا آپس کے اندر جو فرق ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے ایک چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 بہنیں اس طرح ہوئی۔ تو اگر اللہ رب العزت، اور پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی، بعض اوقات ایک کو بلاتے اور وہ کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں، میں دوسرا ہوں، اور دوسرے کو بلاتے وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں، میں دوسرا ہوں۔ اسی طرح وہ 2 بہنیں چند سالوں کے بعد اس طرح کا واقعہ پھر ہوا کہ 2 بہنیں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اب ان کا اسکول کی یونیفارم کی وجہ سے ایک ہی کپڑے ہوتے تو اب مشکل ہو جاتا۔ اور میرا خود یہ ذاتی تجربہ، آپ لوگوں کو بھی تجربہ اس طرح ہوگا، پھر بڑی مشکل سے کبھی ایک کو بلاتے وہ کہتے میں وہ نہیں ہوں، یہ دوسری میری بہن ہے، اس کو بلاتے وہ کہتے میں نہیں ہوں، میری وہ دوسری بہن ہے، تو اس طرح بڑی ہی تکلیف ہوتی، ان کو بھی پریشانی ہوتی، ہمیں بھی پریشانی ہوتی۔ ہر مرتبہ پوچھنا آپ کون ہیں، آپ یہ ہیں یا وہ ہیں۔ ان کا نام تھا عائشہ، حمیرہ، اب اس کو پوچھنا تھا کہ آپ عائشہ ہیں یا آپ حمیرہ ہیں، وہ کہتی میں عائشہ ہوں، ان کو کہتا آپ عائشہ ہیں یا حمیرہ، میں حمیرہ ہوں۔ اچھا، اب تھوڑے سے بچے آگے پیچھے، پھر ان کو پوچھنا پڑتا آپ عائشہ ہیں یا حمیرہ ہیں، آپ عائشہ ہیں یا حمیرہ ہیں، اب یہ تکلیف۔ اسی طرح 2 بھائی تھے اس طرح۔ تو اب اندازہ لگاؤ، اگر 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کے درمیان اتنا فرق پڑ جاتا ہے، تو کیا خیال ہے اگر یہ پوری کی پوری دنیا کو یا پورے ایک گھرانے کو اللہ رب العزت ایک ہی قسم کا چہرہ اور ایک ہی قسم کی ان کی دیکھ ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان۔ ہمارے خود اپنے رشتہ داروں کے اندر 2 بھائی تھے اس طرح، بڑی عمر کے تھے، والد صاحب کی عمر کے تھے، تو اب ان کا جو چہرہ تھا ایک دوسرے کی طرح سیم ہوتا تھا۔ تو اب مجھے اس طرح کئی مرتبہ ہوا کہ ایک کو بلایا، اس نے کہا میں وہ نہیں ہوں، میں فلاں ہوں، اس کو بلایا، اس نے کہا میں فلاں نہیں ہوں، میں وہ ہوں۔ تو اگر اللہ رب العزت سب کو ایک ہی جیسے بنا دیتے، یا ایک ایک خاندان کو اس طرح بنا دیتے، تو سب لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ یہ میرے والد صاحب ہیں یا یہ میرے بھائی ہیں، وہ آپس کے اندر پریشانی ہو جاتی۔ یہ میرے چاچا ہیں یا یہ میرے ماموں ہیں، یہ میری بہن ہے یا یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری بھانجی ہے یا یہ میری والدہ ہے، یہ میری والدہ ہے یا دادی ہے، نانی ہے، تو انسان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو، اس لیے تمہارے درمیان یہ میں نے تھوڑے تھوڑے فرق رکھے ہیں
کہ کسی کو اونچا بنایا ہے، کسی کو تھوڑا سا چھوٹا بنایا ہے، کسی کی جو چمڑی ہے وہ تھوڑی سی ڈارک بنائی ہے، کسی کی چمڑی جو ہے وہ لائٹ بنائی ہوئی ہے، کسی کی چمڑی کس طرح بنائی ہوئی ہے، کسی کو کون سے علاقے سے بنایا رکھا ہوا ہے، کسی کو کون سے علاقے سے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کی نظر کے اندر اور لوگوں کی نظر کے اندر ان کی برابری ہونی چاہیے۔ اور میں بات آ رہا ہوں کہ ریسزم دیر از نو پلیس آف اٹ ان اسلام، اسلام میں عصبیت ہے ہی نہیں۔ دیر از نو ریسزم اسلام، ریسزم ان اسلام از حرام، از پروہیبیٹڈ۔ اسلام میں یہ عصبیت ہے ہی نہیں کہ کسی کی رنگ کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ شخص رنگ کی وجہ سے اس کی عزت کی جاوے اور دوسرے کا رنگ اس طرح نہیں ہے تو اس کی عزت کی جاوے، اس طرح اسلام میں نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یا کسی کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اسلام میں اس طرح نہیں ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ کا آدمی اگر فلاں علاقے سے اس کا تعلق ہو تو وہ عزت دار ہو اور دوسرے تعلق سے دوسرے علاقے سے ہو اس کی عزت نہ ہو، اس طرح اسلام میں نہیں ہے۔ یا یہ کہ اگر ایک خاص فیملی سے ہے تو اس کی عزت کی جائے گی اور دوسری قسم کی فیملی سے ہے تو اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اس طرح اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ نہیں، لوگوں کی ذہنیت بعض ممالک کے اندر، بلکہ ان ممالک کے اندر بھی اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی ریسسٹ مینٹالٹی ہوتی ہے، ان کی عصبیت قسم کی مینٹالٹی ہوتی ہے۔ اور وہ عصبیت کی مینٹالٹی، ریسسٹ مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ فلاں علاقے سے ہے، if they are from a certain background، اگر وہ فلاں علاقے سے ہے تو ہم اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اور اگر اس علاقے سے نہیں ہے یا اس کنٹری سے نہیں ہے، اس ملک سے نہیں ہے تو وہ لوگ پھر اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اس عزت کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا لیس منا من دعا بالعصبیت، جو شخص عصبیت اور ریسسٹ قسم کی ریمارکس کرتا ہے اور عصبیت اور ریسزم کرتا ہے، فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی تو خاصیت یہ ہے کہ اس کے سامنے چاہے جو بھی رنگ کا آدمی ہو، جو بھی رنگ کی عورت ہو، جو بھی زبان والا مرد ہو، جو بھی زبان والی عورت ہو، جو بھی بیک گراؤنڈ والا ہو، جو بھی بیک گراؤنڈ والی عورت ہو، تمام کے تمام اس کے سامنے برابر ہیں۔ ایک دوسرے سے اگر اچھا بننا ہو، اچھی فضیلت، عزت والا بننا ہو، اکرام والا بننا ہو، اکرام والا، تو فرمایا تقوی کے ذریعے اور نیک اعمال کی وجہ سے آپ اچھے بن سکتے ہیں، اچھے کاموں کے۔ You can only be better than another person by doing good deeds, good things. Otherwise, by your background, by your language, by your color, by which race you're from, which country you're from, these things have no status in Islam. Islam, everybody is equal. You can only excel another person because of the good things that you do. The closer you are to Allah, the better you are in the eyes of Allah. رنگ کا کوئی نہیں، یہ چیز لوگوں کی ذہن کے اندر اسلام سے پہلے یہ اس قسم کی لوگوں کے درمیان وبا تھی۔ اور آج کل بھی بہت سارے ممالک کے اندر، بہت سارے علاقوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اگر اس خاص رنگ کا ہو، اچھے رنگ کا ہو، تو اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اگر وہ خاص رنگ کا نہ ہو، وہ دوسرے مختلف قسم کے رنگ کا ہو، اس کی چمڑی کا ہو، تو اس کی پھر عزت نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، یہ ایک انسان دنیا کے اندر آیا ہے، اس کا رنگ وہ کس رنگ کے تھا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ رنگ دیا ہے۔ یہ کون سی فیملی کے اندر پیدا ہوا ہے یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس کو اللہ رب العزت نے اس فیملی کے اندر اس کو پیدا کیا ہے۔ کون سی فیملی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ اللہ رب العزت نے اس کو اس فیملی کے اندر، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جب وہ دیکھتے ہیں کسی کو اپنے سے تھوڑا سا گندمگو رنگ کا یا کسی اور رنگ کا یا تھوڑا سا ڈارک رنگ کا، تو ان کی دل کے اندر ہم نے دیکھا ایک قسم کی نفرت ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
بہترین نمونہ سکھایا ہے کہ آپ کی یہاں جو بھی آوے، چاہے وہ کالے رنگ کا ہو، چاہے وہ سفید رنگ کا ہو، چاہے وہ گورے رنگ کا ہو، چاہے وہ گندم گو رنگ کا ہو، چاہے وہ جو بھی رنگ کا ہو، گندمی رنگ ہو، بادامی رنگ ہو، جو بھی رنگ کا ایک انسان ہو، وہ ایک انسان ہے۔ اس کے رنگ کی طرف نہ دیکھو، نیچے دیکھو رنگ سے کہ اس کے اندر بھی ایک دل ہے، اس کا بھی ایک دماغ ہے، اس کے اندر بھی خون ہے، آپ کے اندر بھی خون ہے، خون آپ کے رگوں کے اندر بھی دوڑ رہا ہے، اس کے رگوں کے اندر بھی، آپ کے یہاں بھی پھیپھڑے ہیں، اس کی یہاں بھی پھیپھڑے ہیں، اس کے پاس بھی کڈنیز ہیں، گردے ہیں، آپ کے گردے ہیں، آپ کی بھی احساسات ہیں، یو ہیو فیلنگز، اس کی بھی یہاں فیلنگ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھو، انسان کو اللہ رب العزت نے سب کو اس لحاظ سے برابر پیدا کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا کہ میں اس خاندان سے ہوں، آج کل بھی، بلکہ بعض مذاہب کے اندر، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان کی یہاں بھی کیسٹ سسٹم ہے کہ یہ شخص اس فیملی سے ہے تو وہ اللہ کے قریب، وہ خدا کے زیادہ قریب ہے، یہ شخص دوسرے سسٹم کے اندر ہے، دوسرے فیملی سے ہے، فلاں فیملی سے ہے، یہ انٹچبلز ہیں، ان کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، یہ عزت دار قسم کے لوگ ہیں، عزت دار قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ چونکہ فلاں فیملی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور میں کسی فیملی کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ تمام کی تمام چیزیں پتہ ہیں، لیکن آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ فلاں فیملی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ اچھی فیملی ہے، یہ عزت دار فیملی ہے، لہٰذا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہوں گے، خدا کے نزدیک زیادہ ہوں گے۔ وہ اس قسم کے لوگ، وہ لوگ بعض مذاہب کے اندر بھی ہے، بعض لوگوں کے اندر بھی ہے، فیملیوں کے اندر، بلکہ بعض علاقوں کے اندر ہے کہ جو اس فیملی کے اندر پیدا ہو تو وہ سب بیچارے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کیوں احترام کرتے ہیں؟ وہ لوگ اس لیے احترام کرتے ہیں کہ یہ فلاں فیملی کے ساتھ ہے۔ اسلام میں اس طرح نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جس فیملی کے اندر آپ پیدا ہوں، چاہے لوگوں کی نظر کے اندر وہ ہلکی سے فیملی ہو، چاہے وہ غریب فیملی ہو، چاہے وہ لوگ جس طرح بھی اس کو سمجھیں، اگر آپ اپنے اعمال اچھے کریں، آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ خدا کو خوش کریں، اللہ رب العزت کو خوش کریں، اگر اللہ رب العزت کو خوش کریں، خوش کرنے والے اعمال کرتے رہیں، تو اللہ کی نظر کے اندر آپ عزت دار ہیں، لوگوں کی نظر کے اندر آپ عزت دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس سے آگے ایک دوسری بات، اور وہ یہ کہ ڈسیبلٹی کے لحاظ سے بھی اسلام نے سب کو برابر رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص اگر ڈسیبلڈ ہے اور دوسرا شخص ڈسیبل نہیں ہے، فرمایا ڈسیبلٹی کی وجہ سے کسی کو ہلکا سمجھنا، فرمایا یہ بھی گناہ ہے، غلط ہے۔ فرمایا ایک شخص سے اللہ نے اگر کوئی نعمت ہٹا دی ہے اور دوسرے شخص کو صحت والی نعمت دی ہے، a person, Allah has given them health, another person, Allah has taken health away from them, they are disabled, whether they are physically disabled, mentally disabled, any form, they are disabled. In the eyes of Allah, as a human being, they are equal. وہ دونوں برابر ہیں۔ To think of somebody less because of any disability is guna, is haram, is prohibited in Islam. Equal in the eyes of Allah. You can only excel each other because of good deeds, because of good accomplishments. نیک اعمال کرنے سے، اللہ والے اعمال کرنے سے ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ کسی کو ہلکا سمجھنا اس کی صحت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی ڈسیبلٹی وجہ سے، یہ گناہ ہے، that's wrong، غلط ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تمام کی تمام چیزیں سکھائی ہیں، اور یہ اس قسم کی باتیں کرنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر، بہت کم علماء آتے ہیں، بہت کم دیندار لوگ آتے ہیں، عام ہلکے والے آتے ہیں اور ہمیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں بتلانے کے لیے کہ یہ ریسزم اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، اور ریسزم کرنا، عصبیت کرنا، تعصب کرنا سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی، حدیث تو لمبی ہے، فرمایا کہ لیس منا من قاتل علی عصبیت، جو شخص لڑائی کرے کسی ریسس ایجنڈے کے اوپر، تعصب کے اوپر کہ میں فلاں فیملی کے ساتھ ہوں، فرمایا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیس منا من مات علی عصبیت، جو عصبیت اور تعصب اور ریسزم کے اوپر فوت ہو جاوے، مر جاوے، اپنی جان دے، فرمایا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیس منا من دعا بالعصبیت، جو بھی ریسزم کی باتیں کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
Racism has no attachment with Islam. It is prohibited in Islam. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ اکبر، وہ ماحول کیسا تھا جب آئے تو اس وقت عصبیت اپنے عروج پر تھی. عربی لوگ اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نحن العرب وانتم العجم، ہم لوگ عرب ہیں، ہم اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کلچر ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس زبان ہے، جس انداز کے اندر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے پاس کلچر ہے ہی نہیں، ان کے پاس زبان ہے ہی نہیں. ہماری عربی زبان جس طرح فصیح، بلیغ اور بہت باریکی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر سکتی ہے، اور کوئی زبان اس طرح نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں جتنا علم ہے اتنا آپ کی یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں جو شعر شاعری ہوتی ہے آپ کی یہاں نہیں ہے. اور وہ عرب اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آئے اور جو ہی تشریف فرمائے، آپ تشریف فرما ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کو ختم کرنا اسی وقت سے شروع کر دیا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر کے اندر، اللہ اکبر، تو اس وقت اسلام کو جب اسلام لوگ قبول کر رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. اور عجیب بات، لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے مردوں کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، ورنہ سب سے پہلے مسلمان وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور وہ ہیں عورت ہیں. دوبارہ یہی بات کہ مرد اور عورت ہونے کے لحاظ سے اسلام نے ایکوالٹی دی ہوئی ہے. ہاں، ہر ایک کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ الگ ہیں، اس کو الگ رسپانسبلٹی، اس کو الگ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، مرد کو الگ دی ہیں، عورت کو. لیکن مرد اور عورت ہونے کے لحاظ سے اور ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اللہ کی نظر میں مسلمان ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں. اگر یہ عمل کریں اور وہ عمل کریں، دونوں کو اپنا صحیح برابر اجر ملے گا. وہی نماز یہ دونوں پڑھیں، دونوں کو اپنے طور پر صحیح ثواب ملے گا. تو مرد اور عورت ہونے کے لحاظ سے، مسلمان ہونے کے لحاظ سے دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری الگ ہے. لیکن اب بعض کلچروں کے اندر اور بعض لوگ غلط فہمی کی وجہ سے اسلام کے بارے میں بعض کلچروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مرد کو بلند سمجھتے ہیں، عورت کو ہلکا سمجھتے ہیں. لیکن اسلام میں اس طرح نہیں ہے. اور ان کلچروں کی وجہ سے لوگوں نے خواہ مخواہ اسلام کو بدنام کیا ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا ہے. یہ بھی ایک قسم کا ریسزم، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. مسلمان ہونے کے ناطے سے، یہ میری بات ذرا غور سے سنیں، دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے ذمہ داری کے لحاظ سے ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لحاظ سے، ایک ہیومن بین ہونے کے لحاظ سے they are equal in the eyes of Allah. اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، ڈسیبل لوگوں کو مقام دیا ہے، جتنے بھی مختلف رنگ کے قسم کے بیک گراؤنڈ کے، زبان کے ان تمام چیزوں کو ایک مقام دیا کہ اب تمام کی تمام ایک پلیٹ فارم کے اندر ہے. تو میں بات ادھر سے کر رہا تھا، اور انشاءاللہ ابھی بریک آ رہی ہے، بریک کے بعد چند مثالیں دوں گا کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریسزم کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی، اس کلچر کے اندر، اس ماحول کے اندر جہاں یہ بالکل رائف تھی، جہاں بالکل اعلیٰ عروج کے اندر ریسزم تھی. تو ایسے عرض کر رہا تھا کہ بات ادھر تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں بریک کی طرف، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسلام نے ان کو یہ مقام دیا ہے. ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر اسی کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے.